الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها وأخرجنا منها حبا فمنه یأکلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين۔ تمام حمد و ثناء، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، معزز محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین سے 2 رکوع درس قرآن میں آپ سماعت کر چکے ہیں، اور کچھ آیات پر آج میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس صورت کا نور نصیب فرمائے۔ یہ صورت قرآن مجید کا قلب ہے، دل ہے، اور آقا کریم کی یہ آرزو تھی کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ اس لیے اس کے مضامین کو سمجھنا، ازبر کرنا، اس کی تلاوت راتوں کی تنہائیوں میں کرنا، دن کے اجالوں میں کرنا، ہماری دنیاوی اور اخروی نجات کی ضمانت ہے۔ یہاں اس رکوع میں اللہ تعالی جل شانہ نے ہمارے ارد گرد جو اس کی قدرت کے نشانات پھیلے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے، تاکہ ہمارا یقین و اذعان پختہ تر ہو جائے، اور اللہ کی ذات پر یقین کی پختگی عمل کے لیے مہمیز ہے اور آخرت کی تیاری کے لیے ابھارتی ہے۔ جتنا عقیدہ پختہ ہوگا اتنا عمل عمدہ ہوگا۔ اسی لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے عمل میں نکھار آتا ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین بڑھ گیا تو پھر عمل میں بھی نکھار اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اب بڑے وہ دلائل جو ہمارے گرد و پیش میں پھیلے ہوئے ہیں ان سے ہمارے یقین اور اذعان کے اضافے کے ساماں کیے جا رہے ہیں۔ وآیۃ لہم، اور ان کے لیے ایک نشانی، الارض المیتۃ، مردہ زمین ہے۔ زمین جب خالی پڑی ہوتی ہے تو اسے مردہ کہتے ہیں۔ پھر جب بارشیں برستی ہیں، مینہ پڑتا ہے، تو ان میں کسان جب بیج بوتا ہے تو وہ مردہ زمینیں جب سبزہ اگاتی ہیں
تو زمرد کی چادر بچھ جاتی ہے، زندگی کے آثار، رویدگی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ تو انسان نے اس مردہ زمین کو دیکھا تو وہ کیسی عجیب لگ رہی تھی۔ چند دنوں کے بعد جب اس پہ سبزے کی چادر بچھ گئی تو پھر وہ زمین کتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے یہ ایک نشانی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ وَآیَةٌ، آیتن کے اوپر جو تنوین ہے یہ تفخیم کے لیے ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی نشانی مردہ زمین ہے، احییناہا، جس کو ہم نے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس سے ہم نے اناج نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اسی سے تم کھاتے ہو، اسی سے یہ لوگ اناج لیتے ہیں، اناج کھاتے ہیں۔ ان کے بھوک اور پیاس کا درماں ہے وہ زمین کی کوکھ سے پھوٹنے والا اناج، زمین کے دامن سے نکلنے والے چشمے۔ تو کہا کہ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اسی اناج سے وہ کھاتے ہیں۔ تو انسان کی آنکھوں پر غفلت کے پردے نہ ہوں، بصیرت کا نور رکھتا ہو تو یہ چاروں طرف پھیلی ہوئی زمین، اس کے اوپر اگنے والا سبزہ، درختوں کی شاخوں پہ لٹکتے ہوئے پھل، پھلوں کے اندر رس، اس کے ذائقے کی کیفیات اور طبی اہمیت انسان کو ایک رب کے قریب کر دیتی ہے، اور وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مالک تو نے ایسے ہی انہیں پیدا نہیں کیا ہے۔ تو یہ اس کی ذات پر دلیل ہے۔ تو یہ سبزے، یہ زمین کی کوکھ کو چیر کے نکلنے والے پودے، تو کہا یہ ہم نے نکالے ہیں اور اس اناج سے تم کھاتے ہو۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، منہ کو یاکلون سے مقدم رکھا ہے، جبکہ جار مجرور جو ہوتے ہیں وہ متعلق ہوتے ہیں فعل کے، اور فعل کے بعد ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن عربی میں کبھی ان کو مقدم بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو جب جار اور مجرور مرکب بن کر کے فعل سے مقدم ہو جائے تو اس کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو یہاں منہ کو جو مقدم رکھا گیا ہے یاکلون پر، تو یہ اشارہ ہے نباتات کی اہمیت پر۔ دنیا کے مختلف گوشوں پر جو بنجر زمینیں پڑی ہوئی ہیں ان کو آباد کیا جائے، بالخصوص امت مسلمہ کے پاس اس وقت پوری دنیا کی 25% زرخیز زمینیں ہیں، اور معاشی بحران کا وہ قوم کبھی بھی شکار نہیں ہو سکتی جو نباتات کی اہمیت کو سمجھ لیتی ہے اور زمینوں کو یوں ہی خالی اور بنجر نہیں رہنے دیتی۔ تو منہوں کو مقدم کر کے یہ بات بتائی گئی، کاش کہ آیان سلطنت کو قرآن مجید سے بھی شغف ہو اور وہ اس کتاب کے نور سے اپنی زندگیوں میں اجالے بھریں اور اس سے روشنی لے کر کے اپنے معاشی بحران کو دور کریں۔ جب نباتات کی اہمیت کو سمجھ لیا جائے گا تو پھر معاشی بحران کا قومیں شکار نہیں ہوں گی۔ تو کہا کہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، اس نشانی سے فائدہ حاصل کیا جائے اور بنجر زمینوں کو آباد کیا جائے۔ دنیا کی وہ قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے زراعت پہ خاص طور پہ توجہ دی ہے۔ یہ آپ کی بالکل ہمسائیگی کے اندر چائنا رہتا ہے، وہ گملے میں پھول کی بجائے ٹماٹر بیچتے ہیں اور جو ہے وہ کوئی بیل لگا دیتے ہیں جس سے وہ نظروں کی تسکین بھی پاتے ہیں اور پھل بھی پاتے ہیں۔ اور ہم بڑے بڑے پلاٹ محض آرائشی اور زیبائشی پودوں پر مشتمل رکھتے ہیں۔ اگر بڑے گھروں کے مالک اپنے گھر کی سبزی اپنے گھر میں پیدا کرنا چاہیں تو مشکل نہیں ہے۔ سڑکوں کے کنارے
سینکڑوں مربع میل جو ہے وہ زمین خالی پڑی ہوئی ہے، اس کو آباد کیا جائے اور نباتات کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ میں یہ منہ کو مقدم کر کے اللہ تعالیٰ نے نباتات کی اہمیت اجاگر کی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، ارشاد فرمایا اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے۔ زمین کے اندر اگنے والے پھل، نباتات اور مختلف چیزوں کا ذکر اجمالی طور پہ فرمانے کے بعد خاص طور پہ کھجوروں کا اور انگوروں کا ذکر کیا، اس لیے کہ قرآن مجید کے اولین مخاطبین عرب تھے اور وہاں کھجوریں کثرت کے ساتھ پائی جاتی تھیں، اور انگوروں سے بھی وہ اچھی طرح آشنا تھے، اور ان کے بعض علاقوں میں انگور اعلیٰ نسل کے پائے جاتے ہیں۔ طائف کے اندر اور دیگر علاقوں کے اندر انگور کی 1000 کے قریب اقسام ہیں، اور ان دو پھلوں کا الگ سے ذکر اس لیے بھی کیا کہ یہ پھل انسان کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ دماغی قوا کی ضروریات کو جتنا کھجور پورا کرتی ہے اتنا کوئی اور پورا نہیں کرتی۔ معدے کے السر کے لیے جس قدر کھجور مفید ہے، یہ کھجور کا ہی مقسوم ہے۔ کھجور ایک ایسا پھل ہے کہ جو کچا بھی کھایا جا سکتا ہے، جو پکا بھی کھایا جا سکتا ہے، جس کو آنے والے موسموں کے لیے سٹور بھی رکھ سکتے ہیں۔ کھجور کا درخت جو ہے اس پر خزاں طاری نہیں ہوتی ہے، اور اس کی گٹھلیاں جانوروں کے چارے کے کام بھی آتی ہیں۔ عرب گٹھلیاں پیس کر کے اس کو اپنے جانوروں کو کھلایا کرتے تھے، تو انسانی ضرورتوں کی کفالت بھی یہ کھجور کرتی ہے، اور اپنے چوپایوں کی ضروریات بھی اس کھجور سے پوری کی جا سکتی ہیں۔ اور شاید کھجور کے ذکر کا سبب یہ بھی ہو کہ ایک روایت میں آتا ہے اکرموا امتکم النخلہ، اپنی پھپھی کھجور کی عزت کیا کرو، یہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر سے بچی ہوئی مٹی سے بنائی گئی ہے۔ تو انسان کا کھجور کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک بہت گہرا ہے، اور یہ بہت پرانا درخت ہے جو دھرتی کے اوپر آغاز میں ہی اگا دیا گیا۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر تم نظر اٹھا کے دیکھو تمہیں صحراؤں میں اگے ہوئے کھجوروں کے درخت نظر آئیں گے جو تمہاری ضروریات کی کفالت کرتے ہیں، تو کیا ان کھجوروں کو دیکھ کر کے تم رب کی قدرت اور رب کی صنائی اور رب کی کاریگری اور رب کی ذات پر تیقن اور یقین کی دولت نہیں پاتے ہو؟ تو یہ کھجوریں تمہیں کچھ سکھاتی ہیں۔ اور پھر دوسرا ذکر وعناب، انگوروں کا کیا۔ انگور جو ہے اس کا جو شیرہ ہے یہ ماں کے دودھ سے مشابہت رکھتا ہے ذائقے میں اور توانائی میں۔ پھر قدرت نے جس صنائی کے ساتھ، جس کاریگری کے ساتھ اس شیرے کو ایک باریک جھلی کے اندر پیک کیا ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ دنیا کا کوئی کاریگر اس اہتمام کے ساتھ شیرے کو پیک نہیں کر سکتا۔ رب نے جس طرح اس شیرے کو انگور کے اندر پیک کیا ہے، تو کہا ذرا اس پہ غور کرو، اس پہ تدبر کرو، بصیرت کی آنکھ کھلی ہے تو غور سے دیکھو، یہ کھجوریں بھی اور یہ انگور بھی ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے جو تمہاری ضروریات کی کفالت کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف گوشوں میں میٹھا پانی چشموں کی صورت میں انسان کی پیاس بجھاتا ہے۔ ویسے دنیا کے اوپر 32 کروڑ مکعب میل پانی ہے اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو پایا جا رہا ہے، جس میں 97.2% سمندروں کا کڑوا پانی ہے۔ صرف 2.8% پانی جو ہے وہ میٹھا ہے۔ اب اس 2.8% میٹھے پانی سے انسانی ضروریات کس طرح پوری ہوں، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن رب کا اہتمام یہ ہے کہ وہ گرم ہواؤں کو جب بھیجتا ہے تو وہ سمندروں سے بخارات اٹھاتی ہیں، اور قرۂ زمہریر میں پہنچ کر کے وہ بخارات جو ہیں وہ جب دوبارہ بارش کا رنگ اختیار کرتے ہیں تو وہ بالکل میٹھا ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر پوری دنیا کے اوپر
وہ پانی برستا ہے دریاؤں کے راستے، پھر دوبارہ سمندر میں پہنچ جاتا ہے۔ اس آبی سائیکل کا آپ اگر مشاہدہ کریں تو زبان بے ساختہ رب کی تسبیح بولنے پہ مجبور ہو جائے گی کہ اس نے انسان کی ضروریات کو کس طرح پورا کیا، کہاں سے پانی اٹھایا، پھر بادل کب تک اس کو سنبھالے رہے، جب ضرورت پڑی تو پھر ان بادلوں کو نچوڑ دیا گیا، اور پھر گرم موسم کس طرح جو ہے وہ تبدیل ہوئے، اور رتوں کی تبدیلی دلوں میں کیسے قرار دیتی ہے۔ چند دن قبل جو برستی گرمی تھی اور لو کے جو تھپیڑے تھے، آپ نے بھی دیکھا کہ ہر شخص بالبلا اٹھا تھا، روزانہ کتنی اموات واقع ہو رہی تھی، اوپر سے بجلی نہیں، اور پھر حالات یہ ہیں کہ زندگی ایک اذیت بنتی جا رہی تھی۔ پھر رب نے ہواؤں کو حکم دیا، اب اڑاؤ بادلوں کو اور میرے بندوں پہ رحمتیں برسا دو، اور پھر ایسی جل تھل ہوئی کہ موسم کے تغیر دلوں کے قرار کا سامان بھی بنے اور من میں چراغاں بھی ہوا، اور انسان بے ساختہ اس کی رحمتوں اور اس کی کرم نوازیوں پر جھوم اٹھا۔ تو یہ اس کا اہتمام ہے جو اپنے بندوں کے لیے اس نے فرمایا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، ہم نے یہ جو چشمے جاری کیے ہیں، ذرا ان چشموں کو بھی دیکھو، یہ پھوٹتے جھرنے، یہ بہتی ندیاں، یہ گیت گاتے رقص کرتے ہوئے جو ہیں وہ آبشاریں، پہاڑوں کے اوپر تودے، پھر گرمیوں کے موسم میں ان کا پگھلنا، یہ قدرت کے انتظام دیکھیے اور مالک کے رنگ دیکھیے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ان پھوٹتے ہوئے چشموں کو دیکھو، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اس کے پھلوں سے کھائیں۔ اب ثمرہ ہی میں جو ہی ضمیر ہے، اس پر مفسرین کی 3 آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ ضمیر راجع ہے ذات باری کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پھلوں سے کھاؤ، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، یہ ہی کی ضمیر راجع ہے نخیل اور آناب کی طرف، کہ کھجور کے پھلوں سے کھاؤ۔ اور تیسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ ثمرہ ہی کی جو ضمیر ہے یہ راجع ہے عیون کی طرف، کہ جب چشمے بہتے ہیں اور پانی پھوٹتا ہے تو زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں اور رویدگی پیدا ہوتی ہے۔ تو چونکہ پانی بنیاد ہے زندگی کی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم ہر زندہ کی زندگی کا دار و مدار پانی پہ رکھا ہے۔ انسان پانی کے بغیر نہیں جی سکتا، حیوانات پانی کے بغیر نہیں جی سکتے۔ اسی طرح آج سائنس کہتی ہے کہ یہ جو درخت ہیں، نباتات ہیں، یہ بھی زندگی رکھتے ہیں، گو حیوانات کی زندگی سے ان کی زندگی مختلف ہے، تو یہ بھی پانی کے بغیر جی نہیں سکتے، سوکھ جائیں گے۔ تو جتنے بھی زندہ ہیں ان کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ تو اگر قرآن مجید کی اس آیت کو سامنے رکھا جائے تو ثمرہ ہی میں جو ہی کی ضمیر ہے یہ عیون کی طرف لوٹائیں گے، اور مفسرین کی زیادہ تعداد اس سمت گئی ہے کہ ان پھوٹتے چشموں کا پھر فیض دیکھیے، اور اللہ کی کرم نوازیوں کے جمتے ہوئے رنگ دیکھیے، اور پھر کھجور کی صورت میں تمہارے اوپر اس نے جو پھل عطا کیے تو اس پھلوں کا فیضان دیکھیے کہ تم اس کو کھاتے ہو۔ تمہاری بھوک کا مٹنا اللہ کی ان کرم نوازیوں سے ہوتا ہے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، فرمایا یہ سب کچھ تمہارے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ یہ انگور کی بیل کے اندر جو رب نے خوشے لگائے ہیں، ان خوشوں کے اوپر جو جلی چڑھائی ہے، اور پھر کھجور کے اندر، انگوروں کے اندر جو ذائقے رکھ دیے ہیں، پھر اس کے اندر جو طبی تاثیرات رکھ دی ہیں، جو مٹھاس رکھ دی ہے، اور اس کے اندر جو لذتیں رکھ دی ہیں، یہ تمہارے ہاتھ کا کام نہیں ہے، بلکہ ایک رب ہے جس نے اس کھجور کے اندر، انگور کے اندر، پھلوں کے اندر، اناج کے اندر مٹھاس بھی رکھی ہے، توانائی بھی رکھی ہے، تمہاری ضرورتوں کی کفالت بھی ہوتی ہے۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکر کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ یہ ان کے ہاتھوں کی کرشمہ سازی نہیں ہے، یہ رب کی صنائی اور رب کی قدرت کے بکھرے ہوئے رنگ ہیں جو پوری دنیا کے اوپر دیکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ پھوٹتے چشمے، یہ بہتے ہوئے جھرنے، یہ جو ہے وہ نہریں، یہ نچڑتے ہوئے بادل، یہ ساون کا موسم، یہ پگھلتے ہوئے برف کے تودے، اور یہ قدرت نے جو پانی کے سلسلے رکھے ہیں جس سے زندگی نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دیکھیے کہ ہم نے زمین کو بنجر نہیں رہنے دیا، اس زمین کی سیرابی کے لیے چشمے بھی ہیں جو زمین کے اندر سے پھوٹتے ہیں، اس کی سیرابی کے لیے جو ہے وہ نچڑتے ہوئے بادل بھی ہیں
جو جل تھل کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کے لیے نہری نظام بھی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ندیاں بھی ہیں، اس کے لیے نالے بھی ہیں جو زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اس مفہوم کو اگر سامنے رکھیں تو ایک اور مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب زمین کا حق ہے کہ وہ خالی نہ پڑی رہے، اس پہ برگ و بار آئے، اس پہ سبزہ آئے، اس پہ رویدگی آئے، جب رب زمین کو بھی مردہ نہیں رہنے دیتا تو وہ رب کیسے چاہے گا کہ دل بنجر رہیں؟ تو جو زمین کی زندگی کے لیے پانی اور چشمے اور زمین کی زندگی کے لیے نچڑتے بادل جس نے جو ہے وہ بنائے ہیں، اس نے دلوں کی زندگی کے لیے نبی بھی بھیجے ہیں، رسول بھی بھیجے ہیں، کتابیں بھی بھیجی ہیں اور مصلحین کو بھی بھیجا ہے تاکہ دلوں کی بستیاں غیر آباد نہ رہیں۔ جس طرح مردہ زمین پر بارش برسی تو رویدگی پیدا ہوئی، اس طرح اہل اللہ کی صحبت میں جانے والے دلوں کی زندگی پایا کرتے ہیں، اور نبیوں کے قرب میں رہنے والوں کے دلوں میں کبھی صداقت کے پھول کھلتے ہیں، کبھی عدالت کے پھول کھلتے ہیں، کبھی سخاوت کے پھول کھلتے ہیں، کبھی ولایت کے پھول کھلتے ہیں۔ تو یہ ساری کرشمہ سازیاں اس رب نے اپنے بندوں کے لیے فرمائی ہیں۔ افلا یشکرون، یہ لوگ اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے ہیں؟ اصل نعمتوں کی بہتات بعض اوقات انسان کو غور نہیں کرنے دیتی، حالانکہ نعمتوں کی بہتات پر بندے کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ بھوک پیاس کاٹی ہو تو پھر نعمت ملے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک مقولہ ہے کہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ تو چونکہ ہمیں یہ اتنا کچھ مراحل جو طے کر کے یہ سبزہ، یہ اناج، یہ پھل جو ہمارے تک پہنچتے ہیں، ہمیں کبھی اس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ پلیٹ میں سجے ہوئے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم نے کبھی اس پہ تدبر ہی نہیں کیا کہ کتنے مراحل طے کیے تھے۔ ایک بزرگ تھے تو وہ کھانا کھانے بیٹھے تو روٹی ایک جانب سے تھوڑی سی جلی تھی، تو ایک شخص نے اس کو اٹھا کے ایک جانب پھینک دیا۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، مخاطبہ کرے کہ اس شخص سے، کہ کسان سحری کے وقت اٹھا جب سارا زمانہ سویا ہوا تھا، اس نے ہل جوتے اور جا کے زمین کو پھاڑا، اور پھر 2-3 دن تک وہ زمین کو نرم کرتا رہا، پھر وہ بیج لے کر کے گیا، بیج ڈالا، پھر سہاگا چلایا، پھر اس کے بعد اس نے پانی دیا، اور وہ بھی بیل اس نے جو ہے وہ جوتے کنویں پہ، اور کنویں سے پانی نکالا اور زمین کو سیراب کیا۔ پھر اس کے بعد جب رویدگی پیدا ہوئی تو جڑی بوٹیاں بھی اگ گئیں، تو وہ کسان پہلے تو خود اکیلا جاتا تھا، اب اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے گیا، اور ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک ساری جڑی بوٹیاں نکالتا رہا، اور کئی دن اس عمل میں لگ گئے۔ پھر پانی دیتا رہا، رب بھی اہتمام فرماتا رہا، بارشیں بھی برستی رہیں۔ جب بارش نہیں آئی تو ضرورت پانی کی تھی تو اس نے پھر جو ہے وہ کنویں پر بیل جوتے اور پھر پانی دیا۔ پھر جو ہے وہ چاند جو تھا، اس کی چاندنی اس کے اوپر لگے ہوئے اناج کے اندر رس بھرتی رہی اور مٹھاس پیدا کرتی رہی، اور سورج اس کو پختہ کرتا رہا۔ پھر وہ گندم پک گئی تو شدت کی گرمی کے اندر جو ہے وہ کتنے لوگ آئے اور اس کو کاٹتے رہے، اور سخت دوپہر میں کاٹ کر کے انہوں نے اس کو باندھ دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کے خوشے الگ کیے، اور پھر خوشوں سے اناج الگ کیا اور بوسہ الگ کر دیا گیا۔ پھر اس اناج کو پھر پانی سے دھویا گیا، اور پھر ایک خاتون نے چکی سے اس کو پیسا اور آٹا بنایا، اور پھر کنویں سے جو ہے وہ گھر کا مالک جا کے پانی لے کر کے آیا، اس نے پانی ڈال کر کے اس آٹے کو گوندا۔ پھر وہ گھر کا مالک کہیں سے لکڑیاں لے کے آیا کاٹ کر کے، اور اس نے چولہے میں رکھ کے آگ لگائی، پھر اس کے اوپر توا رکھا، اور پھر اس کے اوپر وہ گوندا ہوا آٹا، اس کا پیڑا بنایا، پھر اس کی روٹی بنائی، پھر اس کے اوپر ڈالا۔ آگ تھوڑی سی زیادہ جل گئی اور ایک کونا جل گیا اور تجھے پسند نہ آیا کہ کہاں سے سلسلہ چلا اور کہاں تک پہنچا، اور تو نے اس طرح اتار کے پھینک دیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو چونکہ انسان کی نظر اس سارے منظر نامے کی طرف نہیں ہوتی ہے، اور یا پھر اس کو آسانی سے مل جاتی ہے تو وہ شکر کا لہجہ نہیں رکھتا ہے، اور جب اس کو کوئی نعمت ملنے میں تاخیر ہو جائے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے، پھر اس کا رواں رواں شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ موسم ماہ سیام کا آ رہا ہے، تو سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد جب شام کے وقت ٹھنڈا اور میٹھا مشروب ملتا ہے اور بندہ اس کو لے کر کے اپنے کام و دہن میں ٹپکاتا ہے، تو انسان کی زبان بولے نہ بولے، انسان کا ایک ایک بال رب کی تسبیح بول رہا ہوتا ہے اور رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ سارے دن کی پیاس کاٹی نہ تو اب پتہ چلا کہ پانی کیا ہوتا ہے۔
یہاں حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حضور کے بارے میں کہ حضور سے محبت کتنی ہے ہمیں. کسی نے کہا جان سے زیادہ، کسی نے کہا مال سے زیادہ، کسی نے کہا اولاد سے زیادہ، کسی نے کچھ کہا. حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے حضور ہمیں مال سے، جان سے، اولاد سے پیارے تھے، یہاں تک کہ پیاس کی شدت ہو اور ٹھنڈا پانی میسر آ جائے حضور اس ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیارے تھے ہمیں. یہ آپ نے پرسوں ترسوں کے اخبار میں دیکھا ہوگا کہ جو ہے وہ عرب میں ایک شخص گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے راہ نہیں پا رہا تھا، پھر 40 کلومیٹر پیدل چلا اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی. صحراؤں میں پانی نہ ملے تو سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے. حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ حضور کتنے پیارے تھے. کہا اتنا سمجھو کہ صحراؤں میں جب موت اپنی آنکھیں نکال رہی ہو اور ٹھنڈا پانی میسر نہ ہو تو اچانک اس پیاس میں ٹھنڈا پانی نصیب ہو جائے تو وہ ٹھنڈا پانی کتنا بھلا لگتا ہے. حضور ہمیں اس سے بھی زیادہ پیارے تھے. مطلب یہ کہ حضور ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارے تھے. تو اللہ کی ان نعمتوں کی قدر سیکھیں. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کر کے ہمیں بتا رہا ہے افلا یشکرون، یہ شکر کیوں ادا نہیں کرتے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پاکی ہے اس رب کو جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ان چیزوں کے مما تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم مخاطبین سے کہا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے، لوگوں سے، کہ ان کے اندر بھی جوڑے ہیں، انسانوں کے اندر بھی، حیوانات کے اندر بھی. وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں میں بھی جوڑے ہیں جن کی انہیں خبر ابھی نہیں ہے. ان میں بھی جو ہے وہ جوڑے ہیں جن کی خبر انہیں نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نباتات میں بھی، حیوانات میں بھی اور ساری چیزوں کے اندر جوڑے بنائے ہیں. انسان کا فہم، انسان کی عقل وہاں تک پہنچ نہیں پائی، لیکن جوڑے وہاں بھی ہیں. انسان میں تو جوڑے ہیں ہی ہیں. نباتات بھی بغیر نر کے پھل نہیں دیتے. یہ کھجوروں کے باغوں میں اور آم کے پیڑ جہاں ہوتے ہیں تو ان باغوں کے اندر ان کو ساتھ نر بھی لگانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر نر نہیں دیں گے تو پھل کچا جھڑ جائے گا، پکا نہیں ہوگا. یہ ہمارے ہاں چونکہ یہ کھجور کا علاقہ نہیں ہے، کہیں اکیلی کھجور ہو تو کبھی اس پہ پھل نہیں آپ نے آتا دیکھا ہوگا، اس لیے کہ اس کے ساتھ نر نہیں ہے. یا وہ نر ہوگا تو پھل آئے گا نہیں، اگر وہ مادہ ہے تو اس کا ساتھ نر نہیں ہے. تو جہاں کھجوریں اگائی جاتی ہیں، جہاں ان کے باغات ہوتے ہیں تو وہاں نر بھی دیے جاتے ہیں. پھر ہوائیں نر کھجوروں سے مادہ تولید کو لے کر کے مادہ کے اوپر پھینکتی ہیں اور اس طرح وہ بارآور ہوتی ہیں اور پھر پھل ہوتا ہے. تو جن کو نر کم ملتا ہے، جن کھجوروں کو نر کم ملے تو ان کے اندر گٹھلی بھی پیدا نہیں ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے کہ جانوروں کے اندر بھی جوڑے اور انسانوں کے اندر بھی جوڑے اور درختوں کے اندر بھی جوڑے. اور پھر فرمایا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن کو یہ جانتے نہیں ہیں، جوڑے ان میں بھی ہیں. میں کہتا ہوں اگر اس بلب کو، اس پنکھے کو ایک مثبت اور ایک منفی، ایک ٹھنڈی اور گرم تار نہ دیں، یہ جوڑا اگر یہ نہ ہو تو یہ بھی روشن نہ ہو سکے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ ہم تدبر کریں تو یہ ضابطہ کار فرما ہے جو رب نے دیا ہے. اور اس جوڑے سے ہی کائنات کے اندر حسن اور رنگ اور بہار ہے. عورت کا حسن کس کام اگر مرد کی فتوت نہ ہو، اور مرد کی فتوت کس کام اگر عورت کا خمار نظر نہ ہو. تو رب نے جو ہے وہ یہ جو جوڑوں کا سلسلہ رکھا ہے یہ ایک حسن اور ایک لطافت پیدا کرنے کے لیے رکھا ہے. تو کہا اس پہ غور کریں. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، جس نے ہر شے کے جوڑے بنائے. مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، ان کی اپنے آپ سے، ومما لا یعلمون، اور ان چیزوں سے جن کو انہیں خبر نہیں، جن کو جانتے نہیں. وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے ایک نشانی، بڑی نشانی رات ہے. نسلخ منہ النہار، جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں. فاذا ھم مظلمون، تو پھر وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. اصل اندھیرا ہے تو روشنی دن کی صورت میں نمودار ہوتی ہے. سورج کی کرنیں اندھیرے کو دھکیل دیتی ہیں. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین میں مقناطیسی سلاخیں ہیں جو روشنی کو جذب کرتی ہیں اور اندھیرا سمٹتا ہے. بہرحال جو بھی طریقہ کار ہو، تو دن ایک لباس ہے جو رات کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور رات اس کے نیچے چھپ جاتی ہے. کالے حبشی کو سفید لباس پہنا دیں تو سفیدی نظر آئے گی، اور پھر جب لباس کھینچے تو نیچے سے سیاہی نکلتی آئے گی.
اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے راتوں پر دنوں کے لباس چڑھا دیے ہیں، اور پھر راتیں راتیں نہیں رہی، دن ہو گئے، اور جب ہم دن کھینچتے ہیں تو پھر وہ کالی کی کالی ہو جاتی ہیں۔ شب دہجور کی وہی ظلمتیں، وہی اندھیرے، وہی راہوں میں بھٹکنا۔ تو فرمایا کہ یہ ایک نشانی ہے اگر اس پہ غور کریں کہ ہم نے دن بنائے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے، اس کا ایک استقرار ہے جس پر وہ چلتا ہے۔ اچھا، حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس کو لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کو لا مستقر لہا پڑھا، ایک قرات انہوں نے یہ پڑھی ہے۔ تو اس کا مفہوم پھر یہ ہوگا کہ سورج چلتا ہے اور ایسے چلتا ہے تو رکتا نہیں ہے، یعنی مسلسل چلتے چلا جا رہا ہے، اور جو چیزیں سورج کے سامنے آتی ہیں وہ روشن ہوتی ہیں، وہاں دن ہوتا ہے، اور جہاں سورج نہیں ہوتا تو وہاں اندھیرا ہوتا ہے، تو وہ چلتا ہی رہتا ہے، کبھی رکتا نہیں ہے، ایک تسلسل کے ساتھ۔ لیکن جو قرات ہے وہ لمستقر لہا، اس پر ہے، متفق قرات یہ ہے، اس لیے یہاں یہ ہوگا کہ سورج جو ہے وہ اپنے مدار پر، اپنے مستقر پہ چلتا ہے اور کبھی اس سے ہٹا نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ہم بیٹھے تھے اور شام کا وقت تھا، سورج ڈوبنے کے لمحے قریب آئے تو حضور نے فرمایا ابو ذر جانتے ہو سورج جب ڈوبتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب سورج ڈوبتا ہے تو رب کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، تو یہ اس کا مستقر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا، یہ رب کا حکم ہے جس سے وہ سرتابی نہیں کر سکتا۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اب چاند کی طرف توجہ موڑی انسانوں کی۔ والقمر، اور چاند، قدرناہ منازل، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ یہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب چاند چڑھتا ہے تو پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، ویسے چاند کے لیے مطلق لفظ جو ہے وہ قمر ہے، عربی میں قمر، کسی بھی حالت میں چاند ہو تو اس کو قمر کہا جاتا ہے، لیکن پہلی رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اور جب چاند 14ویں رات کو پہنچے تو اسے بدر کہا جاتا ہے۔ تو اس کی مختلف منازل ہیں۔ تو جب پہلی رات کو ہوتا ہے تو اس وقت سارے چھتوں پہ چڑھ کے اس کو دیکھتے ہیں، انگلیوں سے اشارے کیے جاتے ہیں اور بھلا لگتا ہے۔ پھر جب بدر تمام ہوتا ہے تو پھر اس کی چاندنی چکور کے دل میں کشش پیدا کر دیتی ہے، سمندروں میں مد و جزر پیدا ہو جاتا ہے، جوار بھاٹے اٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہی چاند جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، راتوں کی تنہائیوں میں نکلتا ہے اور راتوں کی تنہائیوں میں غروب ہو جاتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ایک کھجور کی پرانی شاخ ہو، ارجون کھجور کی اس شاخ کو کہتے ہیں جس شاخ کے ساتھ پھل لگا ہوا ہوتا ہے، اور پھل کی وجہ سے وہ جھک جاتی ہے، تو جب پھل توڑ لیا جائے تو اس کی شکل بالکل چاند کی طرح ہو جاتی ہے۔ جب آخری راتوں میں ہوتا ہے وہ زرد بھی ہو جاتی ہے اور پرانی بھی ہوتی ہے اور جو ہے وہ بے ڈھنگی سی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چاند پھر اس مرحلے پہ پہنچتا ہے حتیٰ یہاں تک کہ اللہ اکبر عاد کالعرجون القدیم، کھجور کی پرانی ڈال کی طرح، پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس چاند کی گردش سے اور اس کی منازل سے حضرت انسان کو کچھ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو چاند کی طرح سارا زمانہ تیرا منہ دیکھنے آیا تھا، تو بھی اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا، اور پھر منازل طے کرتا رہا، اور جوانی کی دہلیز پہ جب تم نے قدم رکھا اور تو بدر تمام ہوا، جب شباب کی بجلیاں تیری آنکھوں سے ٹپکنے لگی تو پھر تیری نظر کا خمار بھی کئیوں کے دل لوٹتا تھا، کئیوں کی نیندیں اچاٹ کر دیتا تھا۔ جس طرح چاند جب جوبن پہ ہو تو چکور کا دل لرزتا ہے اور سمندر میں جوار بھاٹا پیدا ہو جاتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، طوفان پیدا ہوتے ہیں، تو جب بندہ بھی جوانی کی دہلیز پہ ہوتا ہے تو وہ بھی طوفان اٹھاتا ہے، دلوں میں جوار بھاٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ لمحے بھی آئے کہ تو نے دلوں کی بستیاں اور دلوں کی دنیا پر ہلچل پیدا کر کے رکھ دی، تیرا شباب لوگوں کی زندگیوں کے اندر گھلتا رہا اور کتنوں کی نیندیں اچاٹ ہوتی رہیں، تیری زلف کے شکن
کتنوں کا قرار لوٹ کے لے گئے، لیکن پھر وہ لمحہ بھی آیا، حتی آدھا کل ارجون القدیم، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر تجھے کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا، کوئی تجھ سے اداس بھی نہیں ہوتا، بچے بھی کترا کے گزر جاتے ہیں۔ کہا انسان ذرا چاند کی منزلوں کو دیکھ، یہی چاند کتنا پیارا تھا، اور آج اسی چاند کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی مسکراہٹ دل کھینچتی ہے، اور جب بوڑھا مسکراتا ہے تو اس وقت جو ہے لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی۔ بچے کی زبان جو ہے وہ اڑ اڑ کے جب بولتا ہے تو اس کی توتلی زبان کا حسن دلوں میں نکھار پیدا کرتا ہے، ماں بھی بلہاری جاتی ہے، باپ بھی صدقے جاتا ہے، بہنیں بھی جو ہے وہ قربان جاتی ہیں۔ تو بچے کا ٹوٹا لہجہ اور توتلی زبان خوشیوں کی ایک لہر ہوتی ہے، لیکن جب بڑھاپے میں فالج کی وجہ سے زبان میں لکنت آ جائے، اب توتلا پن پیدا ہو جائے، اب زبان اٹکنے لگے، تو بچے بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک لمحہ وہ تھا کہ زبان توتلی تھی تو حسن تھا، آج لمحہ وہ گیا کہ حتی آدھا کل ارجون القدیم، کھجور کی ٹہنی سے جب پھل توڑ لیا جائے، اب اس ٹہنی کو کون پوچھتا ہے؟ جب تک پھل آیا نہیں تھا وہ ٹہنی اچھی لگتی تھی، مالی سنبھال کے رکھتا تھا، جڑوں کو بھی پانی دیتا تھا، اور خیال کرتا تھا کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہو کہ یہ پودا جو ہے وہ مرجھا جائے۔ پھر جوبن پہ آیا اور جب کھجوریں لگیں تو اس نے پھر رسیاں بھی باندھی اور کھجوروں کو سنبھالنے کے لیے سب کچھ کیا۔ پھر جس دن اس نے اس ڈال سے پھل کاٹ لیا، اب وہ کھجور اجڑ گئی، اب اس کی وہ ٹہنی بے توقیر ہو گئی۔ انسان کی زندگی کا جب شباب لٹ جاتا ہے اور بڑھاپے میں جب وہ کسی قابل نہیں رہ جاتا، تو پھر اس کی بھی یہ مثال ہے، حتی آدھا کل ارجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی ڈال ہو۔ للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، سورج کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے، ولا اللیل سابق النہار، اور رات دن پر سبقت لے جائے، یہ بھی اس کو حق نہیں پہنچتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی رات کا کچھ حصہ رہتا ہو تو دن آ گیا ہو، یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ابھی دن کا کچھ حصہ رہتا ہو تو رات پڑ گئی ہو، عصر کے وقت ہی سورج ڈوب گیا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ اپنے مدار سے نہیں ہٹتا، وہ اپنے مدار سے نہیں ہٹتا۔ جو دن کا وقت ہے وہ متعین ہے، اور جو رات کا وقت ہے وہ متعین ہے، اور اس طرح سورج اور چاند ایک دوسرے کو پکڑتے نہیں ہیں۔ وَكُلًّا فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سارے کے سارے جو ہے وہ آسمان میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے مدار میں ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زمین بھی نہیں گھومتی، آسمان بھی نہیں گھومتا۔ پہلے نظریہ تھا آسمان گھومتا ہے، پرانے فلاسفہ کا، سائنسدانوں کا یہ نظریہ تھا۔ اب نظریہ یہ ہے زمین گھومتی ہے، اور جو ہے وہ سورج چاند ستارے یہ جڑے ہوئے نگینے کی طرح آسمان میں، تو جو حصہ سامنے آ گیا وہ روشن ہو گیا۔ لیکن قرآن نے جو نظریہ دیا، کلن، یہ سارے کے سارے، فی فلک یسبحون، یہ اپنے گھیرے میں جو ہیں، اپنے اپنے فلک میں جو ہیں وہ تیر رہے ہیں، اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ تو چاند سورج ستارے گھوم رہے ہیں، آسمان بھی نہیں گھوم رہا، زمین بھی نہیں گھوم رہی، چاند سورج ستارے گھوم رہے ہیں۔ وآیۃ لہم، ان کے لیے ایک نشانی، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، ہم نے ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں بری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی ان کو، ان کی ذریت کو، جو ذریت بزرگوں کی پیٹھ میں تھی، جو قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں، ہم نے بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اللہ اکبر۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ان کے لیے ویسی کشتیاں بنا دی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ آج کے جدید جہاز اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو کہا ان کو، ان کی ذریت کو، ان کے ساز و سامان کو ہم نے بڑی کشتیوں کے اندر سوار کر دیا۔ لکڑی کا ایک تختہ ہے جو پانی پہ تیر رہا ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اللہ اکبر۔ یہ کیسے تیر رہا ہے؟ کہا اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر کے رکھ دیں۔ آج تو موجیں، طوفان اور جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ حادثات جو سمندر میں روپذیر ہو رہے ہیں، ان کا بیڑا پھر بھی بچ کے گزر جاتا ہے۔ یہ ملا کا کمال ہے یا جو بیٹھے ہیں ان کا کمال ہے؟ کہا ان کا کمال نہیں، رب ان کو بچا رہا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں، وَإِن نَّشَأْ، اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، ہم ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کی کوئی چیخ بھی نہ سن پائے، ان کی کوئی فریاد کو بھی نہ پہنچے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ یہ بچائے جائیں، کوئی مدد کے لیے کوئی ٹیم ان کی مدد کو پہنچے بھی نہ۔ اگر ہم چاہیں تو ایسی جگہ ڈبو دیں، ایسی گھمن گھیری کے اندر، ایسے منجدار کے اندر کہ ان کی خبر بھی نہ ہو۔ اور دنیا کے اوپر کتنے جہاز ایسی جو ہے وہ گمبھیر
اور ایسی ایسی منجدھاروں کے اندر ڈوب گئے ہیں کہ آج تک انسان تو انسان رہے، ان جہازوں کا نہیں پتہ چلا گئے کدھر ہیں۔ تو اللہ فرماتا اگر ہم چاہیں تو ایسی جگہ ڈبو دے جہاں ان کی کوئی فریاد بھی نہ سنے، ان کی کوئی آواز بھی نہ سنے، الا رحمتا منا، لیکن ہم ان کو بچا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہماری رحمت کی وجہ سے بچ رہے ہیں۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت کے لیے ان کا برتنا ہے، ان کی موت ان کی زندگی کی حفاظت کر رہی ہے، اس وجہ سے یہ بچتے آ رہے ہیں کہ موت کا بھی وقت نہیں آیا، پیغام اجل ابھی نہیں آیا، تو یہ سمجھتے ہیں ہم بچ کے آگے، تم نہ بچ پاتے، یہ بچانے والا بچا رہا ہے جس نے تمہاری موت کا وقت مقرر کیا ہے، جب تک اس متعین وقت پہ نہیں پہنچو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب وہ وقت آ گیا تمام تر قوتیں، تمام تر طاقتیں جو ہیں وہ بے بس ہو جائیں گی۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے یہ سانپ جو ہوتا ہے نا، سانپ، اس کا پاؤں نہیں ہوتا، یہ اپنے جسم کو بل دے کر کے حرکت کرتا ہے اور آگے جاتا ہے، اور ایک جانور ہے کن کھجورا اسے کہتے ہیں، اس کے 100 پاؤں ہوتے ہیں، 100 پاؤں۔ تو یہ سانپ اور اس کی آپس میں دشمنی ہے، کبھی کن کھجورا کہیں نظر آئے تو سانپ پھر اپنی ایڑی چوٹی کی ہمت صرف کر دیتا ہے اس کو شکار کرنے کے لیے، چونکہ اس کی یہ مرغوب غذا ہے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کن کھجورا نکلا نا تو سانپ نے بھاگ کر کے اسے پکڑ لیا، تو کسی نے کن کھجورے سے کہا تیرے 100 پاؤں تھے اور سانپ کا ایک بھی پیر نہیں تھا، اور تو 100 پاؤں رکھنے کے باوجود ایسے سے پکڑا گیا جس کا ایک پیر بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، کہ تقدیر ڈاڈی ہے تو تقدیر کے آگے میرا 100 پیر بھی کام نہ دے سکا۔ تو جب تقدیر آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو کوئی تدبیر کام نہیں دیتی ہے، اور جب تک موت نہیں آتی ہے تو پھر زندگی کی موت خود حفاظت کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بچے آ رہے ہیں، یہ منجدھاروں سے نکل کے ان کے بیڑے باہر آ گئے ہیں، یہ جو ساحل مراد پہ آ لگے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جہاز بڑا قوی تھا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو چلانے والا ملاح ہے، ہمارا جو کپتان تھا وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ منجدھاروں سے نکال کے لے آیا۔ کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ کیسے جہاز منزل پہ پہنچا؟ الا رحمتا منا، یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ومتاعا الی حین، اور ایک وقت تک برتنے کو دینا جو ہم نے مقرر کیا ہے اس وجہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس امید پر کہ تم پر کرم ہو تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ ان بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جب کبھی ان کے ہاں رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمتوں کا، اس کی قدرتوں کا اظہار کرنے کی بجائے، سجدہ ریزیاں کرنے کی بجائے، تسبیح و تحلیل بولنے کی بجائے یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ ان بدبخت لوگوں کا طریقہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جہد و عظیمت کے راہی، ہم جہد و عظیمت کے راہی، منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا
کر دم لیں گے، ہم جوہد و عظمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے، آفاق کے ہر ہر گوشے میں، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے، ہم جوہد و عظمت کے راہی منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ اس دارالعلوم کی ایک ایک اینٹ میں پیار بھرا ہوا ہے، درد بھرا ہوا ہے، تو اس کے لیے دعا گو رہیں، اپنے تعاون سے بھی نوازتے رہیں۔ اللہ کی توفیق سے یہ ایک مرحلہ تقریباً تکمیل کے قریب ہے۔ ہم نے چاہا یہ تھا کہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک ستون بما اوپر والا چھت اور فرشی لینٹر جو پڑا ہے، یہ 3.5 لاکھ روپے کا ایک بنتا ہے، تو اگر ہمیں 99 لوگ مل جائیں تو یہ سارا مکمل ہو جائے، لیکن 47 لوگ ہمیں مل سکے، چونکہ 3.5 لاکھ روپے ہم نعت خواں کو دے لیتے ہیں، مدرسے کو دینا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے۔ تو پورے ملک کے اندر اتنے لوگ ملے، اللہ ان کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ باقی جن لوگوں نے انفرادی طور پہ کوشش کی، 2، 5، 7، 8، 10، 20 ہزار جتنی توفیق کوئی شامل ہوئے، تو یہ اتنا کام مکمل ہوا، اور یہ تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ کچھ قرض لے کر کے ڈالا ہے، اور آگے والا حصہ بھی ہم نے جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے۔ جب اوپر والی چھت کا مرحلہ پہنچے گا تو ایک ستون بما چھت کے صرف 2 لاکھ روپے تک جو ہے وہ ممکن ہوگا۔ احباب اگر اس حوالے سے جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ جامعۃ المصطفیٰ کے جو ماہانہ اخراجات ہیں اس سلسلے کے اندر باہر سے معاونت فارم اگر وصول کر لیں، ایک بچے کا اوسط خرچہ تقریباً 1200 سے 1500 روپے تک ہے۔ اگر ایک بچے کا خرچہ اپنے ذمے لے لیں، ہمارا نمائندہ ہر مہینے وصول کر لے گا، تو یہ ایک تعاون کی صورت ہوگی۔ بہرحال جس طرح جس سے بن پڑے، اپنے مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آپ نے کوشاں رہنا ہے۔ جس نے ایک پائی بھی اس جامعہ کے لیے خرچ کی، اے اللہ اس کو جزائے جزیل دے۔ جس نے گزرتے ہوئے پیار کی نظر سے دیکھ بھی لیا، اس کو بھی جزائے جزیل عطا فرما۔